یہ خط جو ہے اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو اعتراض کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی ججز کی تعداد جو ہے وہ تو 12 کی گئی تھی، 9 سے 12، تو یہ 13 کیسے ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ججز، لرنڈ ججز نے آئین کا مطالعہ نہیں کیا، جو ترمیم ہوئی اس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی دل سے کسی چیز کو قبول نہ کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان ترمیم کو قبول ہی نہیں کیا، تو قبول نہیں کریں گے تو وہ آئین کا حصہ تو بن گئی نا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ کی دفعہ نمبر 3 کے سیکشن 1 میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ججز کی تعداد، اس کی وجہ سے ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جاتی ہے 9 سے 12، لیکن آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے along with CJ۔ اور دوسرا انہوں نے اس میں جو کہا وہ یہ کہا کہ جو آرٹیکل 200 ہے جس کے تحت آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ کے جج کو، تو وہ کبھی استعمال نہیں ہوا، تو آپ اس کو کیوں استعمال کر رہے ہیں آپ؟ ناظرین، آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا ایشو چل رہا ہے وہ ہے وہاں پہ ججز کے ٹرانسفر کے خلاف ایک وہاں پہ ہڑتال کا سین ہے۔ اچھا، ہڑتال کہاں تک کامیاب ہوئی ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا اینڈ پہ، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اور وہ کتنی قانونی اور کتنی غیر قانونی ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہ یہ جو ایشو ہے یہ ہے کیا، اور اس پہ جن ججز نے سٹینڈ لیا، انہوں نے خط لکھے، تو اس میں حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو خط کی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ خط جو ہیں یہ ڈاک، جو محکمہ ڈاک، آپ شاید یاد ہوگا آپ کو، ہاں کبھی کو خط آیا ہوگا، کتنا پرانی بات ہوگی، شاید آپ کو یاد بھی نہ ہو۔ مجھے کوئی پچھلے دنوں کو ایک خط آیا ہے، اور وہ بھی آفس کے ایڈریس پہ۔ خط آنے بند ہو گئے ہیں، لیکن ججز جو ہیں وہ آج بھی اس سسٹم کو زندہ رکھنے پہ مصر ہیں۔ اچھی بات، ہماری روایت رہی ہے محکمہ ڈاک۔ تو یہ خط محکمہ ڈاک کے ذریعے لکھے گئے چیف جسٹس آف پاکستان کو، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، 4 چیف جسٹس کو خط لکھے گئے۔ اور یہ ابھی جب تک یہ پروسیس مکمل ہو چکا تھا اس وقت تک یہ خط ان کو ڈیلیور نہیں ہوئے تھے، البتہ میڈیا کو ڈیلیور ہو گیا، میڈیا نے یہ سارے خط سامنے لے آئے۔ اچھا، اب یہ خط تو آ چکا ہے، سب نے اس پہ دیکھا کہ کیا لکھا ہوا۔ میں آج یہ آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ یہ جو خط میں کچھ چیزیں ہیں وہ فیکچولی ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ تو نمبر 1 میں شروع یہاں سے کرتا ہوں کہ یہ خط جو ہے اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو اعتراض کیا ہے اور جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جی ججز کی تعداد جو ہے وہ تو 12 کی گئی تھی، 9 سے 12، تو یہ 13 کیسے ہو گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ججز، لرنڈ ججز نے آئین کا مطالعہ نہیں کیا، جو ترمیم ہوئی اس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی دل سے کسی چیز کو قبول نہ کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان ترمیم کو قبول ہی نہیں کیا، تو قبول نہیں کریں گے تو وہ آئین کا حصہ تو بن گئی نا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ کی دفعہ نمبر 3 کے سیکشن 1 میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے، اور اس میں کیا لکھا ہوا؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ججز کی تعداد، ریزن سو اینڈ سو آن، ریزن یہ ہیں، تو اس کی وجہ سے ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جاتی ہے 9 سے 12، لیکن آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے along with CJ، چیف جسٹس آف پاکستان، یعنی کہ ایڈیشنل جو اس میں ہے وہ پاکستان کہہ دیا، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ۔ تو ججز کی تعداد 13 ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے، ججز نے پڑھا ہی نہیں اور خط لکھ دیا۔ اور دوسرا انہوں نے اس میں جو کہا وہ یہ کہا کہ جو آرٹیکل 200 ہے جس کے تحت آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ کے جج کو، تو وہ کبھی استعمال نہیں ہوا، تو آپ اس کو کیوں استعمال کر رہے ہیں آپ؟ اب یہ خیر، اس پہ اب کیا کیا جا سکتا ہے، کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایک آرٹیکل ہے، وہ اختیار دیتا ہے صدر پاکستان کو، وہ استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو اب پہلی دفعہ ہو رہا ہے، تو اس میں کیا قدغن ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ کہ
اس سے پہلے یہ پریسیڈنٹ نہیں، پریسیڈنٹ آرٹیکل 200 کے استعمال کے نہیں ہیں، لیکن ادروائز پریسیڈنٹ ہیں۔ مثلا یہ کہ جسٹس سردار اسلم جو تھے وہ چیف لاہور ہائی کورٹ کے تھے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ پھر یہ کہ جسٹس بلال خان لاہور ہائی کورٹ کے تھے، وہ اسلام آباد کے چیف جسٹس بنے۔ ہاں، اس پہ یہ ہے جی کہ وہ پی سی او کے تحت بنے تھے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تو جسٹس حمید الرحمان کیسے بنے تھے؟ اقبال حمید الرحمان، تو وہ تو پی سی او کے تحت نہیں آئے تھے۔ اس پہ دلیل یہ ہے کہ اس وقت کوئی جج نہیں تھا اس لیے لائے گئے۔ تو بھائی کبھی تو کوئی ضرورت پڑتی ہے، آج ضرورت پڑ گئی، آج لے آئے۔ تو پہلی یہ 2-3 اعتراضات۔ اچھا تیسری بات اس میں جو انہوں نے لکھی ہے وہ لکھی ہے پینڈنسی کی۔ انہوں نے کہا جی کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ 1 لاکھ پتہ نہیں کتنے، یعنی کہ نیئرنگ 2 لاکھ، تو وہاں ججز کی ضرورت ہے، وہاں ججز پہلے ہی کم ہے، تو وہاں آپ بھیجیں بجائے اس کے کہ وہاں سے آپ ادھر بھیجیں، اور یہاں تو 17,000 ہے کچھ ہے۔ یہ بات صحیح ہے، ایسے ہی ہے، یہ تعداد یہ جو انہوں نے بتائی ہے پینڈنسی کی، یہ ایسے ہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ڈسپوزل کتنی سپیڈ سے ہوتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا ریکارڈ ہے، یہ بھی چیز آن ریکارڈ ہے، اور یہ جو بتا رہا ہوں یہ بھی ریکارڈ میں ہے کہ جتنے کیسز فائل ہوتے ہیں اینڈ آف دا ایئر اتنے کیسز ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے، وہاں 6 سے 7 ہزار کیسز سالانہ جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، اور 17,000 کیسز پینڈنسی پڑی ہوئی ہے۔ کون سے جج صاحب کتنے کیس سنتے ہیں، کب آ کے بیٹھتے ہیں، کب اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایوریج ایک جج جو ہے وہ 30 سے 35 کیسز اس کے سامنے روزانہ لگتے ہیں۔ 8 بجے سے کام شروع کرتے ہیں اور وہ شام 4 بجے 5 بجے تک ججز بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا سب کو پتہ ہے، اپنی مرضی سے آتے ہیں، جتنے کیس ہیں 2 3 4 سنے اور پھر نکل گئے۔ تو اب ڈوگر صاحب آئے ہیں، سرفراز ڈوگر صاحب جو آ گئے ہیں، تو ان کی تو عادت ہے 30 سے 35 کیس روزانہ سنیں گے تو ساری پینڈنسی ختم کر دیں گے یہ تو اس طرح سے یہ بھی ان کا اعتراض جو ہے۔ تو اگر اس خط کا جائزہ لیا جائے، یہ جو خط لکھے گئے، خط ایک ہی ہے، 4 چیف جسٹس کو لکھے گئے، 5ویں کو لکھنا بھول گئے اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بلوچستان سے بھی کوئی بندہ آ سکتا ہے، تو وہ بلوچستان سے بھی ایک جج آ گئے، ان کو نہیں خط لکھا۔ تو یہ ساری کی ساری میڈیا رپورٹس پہ مبنی یہ سارا خط تھا۔ اس میں جتنی باتیں لکھی گئیں وہ ازمپشنز تھیں، ان میں کتنی حقیقت ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب یہ کہ سینیرٹی کا معاملہ، کہ جی سینیرٹی جو ہے وہ یہاں آئیں گے، یہ خیر یہ زیادہ تر یوٹیوبرز ہی کر رہے ہیں، اور ججز بھی خیر میں نے کہا نا کہ میڈیا کی رپورٹس پہ یہ سارا خط لکھا گیا، تو شاید وہ بھی بائے کر لیں اس کو کل اس بات کو بھی کہ جی جو نئے جج آئے ہیں ان کو نئے سرے سے حلف لینا چاہیے، ان کی تقرری جو سینیرٹی ہے تب شروع ہوگی۔ تو آئین میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا، یہ آپ کے دل کی آواز ہے تو اور بات ہے، ادروائز آئین یہ کہتا ہے کہ جب کوئی جج مقرر ہو جاتا ہے، تقرر ہو جاتا ہے اس کا، تو اس کے بعد جب اس کا اوتھ ہوتا ہے، ہاں اوتھ جو ہے یہ ایک بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ اگر 2 جج ایک ہی دن میں اوتھ لے رہے ہیں اور ان کی سینیرٹی کا کل مسئلہ ہوگا تو پھر وہ جج جس نے اوتھ پہلے لیا ہوگا وہ سینئر ہو جائے گا۔ تو یہی ہے طریقہ کار۔ اب ٹرانسفر ہے تو ٹرانسفر میں کیسے آپ نئے سرے سے سینیرٹی کا تعین کریں گے؟ تو یہ بات جو ہے یہ بھی ایک فریولس ہی بات کہلائے گی، ایک فالتو، ایک ایسے ہی آپ جیسے بات چلتے ہوئے کر دیں۔ تو یہ اس خط کے معاملات تھے میں نے جو آپ کو بتائے ہیں، اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 17,000 سے زائد کیسز ہیں، اور جو ججز ہیں ان میں جو کوئی زیادہ جج جو کچھ کیس سنتا ہے وہ سوائے محسن اختر کیانی کے باقی سارے تو نہیں سنتے۔ اچھا اب یہ کہ جی ججز جو ہیں یہ باہر سے کیوں؟ تو بھئی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت ججز ہیں وہ ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ باہر سے نہیں ہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ جو چیف جسٹس اس وقت ہیں جسٹس عامر فاروق، وہ لاہور سے ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے گئے ہوئے ہیں۔ جسٹس جہانگیری جو ہیں، طارق جہانگیری، ٹھیک ہے پریکٹس بھی انہوں نے اسلام آباد میں کی، وہاں پہ وہ بار کے عہدیدار بھی رہے، شاید صدر بھی رہے، لیکن ان کا تعلق ہزارہ سے ہے۔
جسٹس میاں گل اورنگزیب جنہوں نے اس خط پہ دستخط نہیں کیے، لیکن وہ بھی سوات سے ہیں، ان کا تعلق بھی سوات سے ہے، کے پی سے ہے. اور جسٹس بابر ستار راولپنڈی سے ہیں، اسلام آباد سے تو نہیں ہیں، کلر سیدہ سے ہیں. جسٹس اعجاز اسحاق خان جو ہیں وہ بھی راولپنڈی کلر سیدہ سے ہیں، اسلام آباد سے نہیں ہیں. جسٹس سمن رفت جو ہیں وہ کراچی سے ہیں، انہوں نے کبھی یہاں پریکٹس بھی نہیں کی ہوئی. جسٹس ارباب محمد طاہر جو ہیں وہ کوئٹہ کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں. تو کون سا جج ہے سوائے ایک محسن اختر کیانی کے جو اسلام آباد کے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے پریکٹس بھی کی اور بار کے صدر بھی رہے، تو باقی سب کے سب باہر سے ہیں. تو جتنے بھی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں یہ سارے کے سارے کوئی بھی قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے. اور اب یہ ہے کہ آج ہڑتال کو کامیاب کرنے کے لیے جو صدر بار ہے ریاست صاحب، وہ لوگوں کو روکتے رہے، وکلاء کو، اس کے باوجود ہڑتال مکمل کامیاب نہیں ہو سکی. 100% ہڑتال وہ نہیں کرا سکے. ویژول بھی آپ نے دیکھ لیے، سرفراز ڈوگر کے کمرے میں ججز موجود ہیں جب ان کو پھول دیے جا رہے ہیں، وکیل موجود ہیں جب ان کو پھول دیے جا رہے ہیں. تو کیا پیچھے رہ گیا؟ اور یہ جو ریاست صاحب ہیں ان پہ آلریڈی بابر ستار